حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دنیا کی کئی مذہبی کتب میں موجود ہے، جن میں عیسائیوں کی کتب بھی شامل ہے۔ اگر آپ استثناء کی کتاب اس کے 18 باب کی 18 آیت پڑھیں، لکھا ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اگر آپ غور کریں تو استثناء 18 باب 18 آیت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پیشن گوئی کرتی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ استثناء 18 باب میں دی گئی نبوت حضور اکرم کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں۔ آئیے دیکھیں نبوت کیا کہتی ہے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ اب یہ آیت یہ کہتی ہے کہ خداوند خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے اسرائیلیوں میں سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری حضرت موسیٰ علیہ السلام مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا اطلاق حضور پاک پر ہو۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ آیت کہتی ہے تیرے لیے، یہ آیت اسرائیلیوں سے مخاطب ہے، نبوت اسرائیلیوں کے ساتھ کی گئی ہے، اس لیے حضور اکرم وہ نبی نہیں ہو سکتے جو ان کے لیے آئے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ اس نبوت کے سینکڑوں سال بعد وہ اسماعیلیوں کے لیے آئے، ایک ایسی سرزمین پر جو بہت دور ہے، ایک ایسی زبان کے ساتھ جو قطعی مختلف ہے، ایسے لوگوں کے پاس جو اسرائیلیوں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، اس لیے الفاظ تیرے لیے ان پر صادق نہیں آتے، اور نہ ہی حضور پاک اس حصے پر بھی پورے اترے۔ الفاظ تیرے ہی بھائیوں میں سے یہ اسماعیلیوں پر لاگو نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کسی اور پر لاگو ہوتا ہے۔ اسرائیلیوں سے بات کرتے ہوئے تیرے بھائیوں میں سے کا یہی مطلب تھا۔ اسرائیلیوں کی وضاحت کرتے ہوئے چند آیات پہلے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ استثناء 17 باب 15ویں آیت کہتی ہے، تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے۔ تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ سو ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں اس آیت میں بھائیوں کا مطلب ہے اسرائیلی بھائی، اور کتاب مقدس میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس لیے اگر ہم کہیں کہ استثناء 18 باب کی 15ویں آیت حضور اکرم پر پوری اترتی ہے، تو یہ دلیل الفاظ تیرے لیے اور تیرے ہی بھائیوں میں سے کے ساتھ تضاد رکھتی ہے، اس لیے میں مذکور شخصیت حضور پاک نہیں۔ مزید پیشن گوئی کا ذکر یسایہ کی کتاب کے 29 باب کی 12ویں آیت میں ہے۔ ایک پیغمبر پر کتاب نازل ہوگی جو پڑھ نہیں سکتا، اور جب اسے کہا جائے گا کہ اسے پڑھ، وہ کہے گا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اب مسلمان جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں گے کہ اس آیت کا اطلاق حضور اکرم پر ہوتا ہے، کیونکہ غار حرا میں فرشتہ آیا اور حضور اکرم سے فرمایا پڑھ۔ انہوں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھنا نہیں جانتا، لہٰذا اس نبوت میں حضور پاک کی آمد کا ذکر ہے۔ اب ایک فرد کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے سیاق و سباق کو پڑھے۔ یہ کسی طرح کی نبوت نہیں ہے، اس آیت میں مستقبل میں آنے والے نبی کی کوئی بات نہیں۔ یسایہ نبی کے صحیفے کے 29 باب کی 11 آیت میں یہ لکھا ہے، اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی۔ جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، تو وہ جواب دے گا میں پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ سرب مہر ہے۔ اور اگر آپ تمہار کسی ایسے شخص کو دیں جو پڑھ نہیں سکتا، تو وہ کہے گا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ محض دنیا کی جیسی وہ ہے ایک وضاحت ہے۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی جو پڑھ نہیں سکتے۔ اس میں لکھا ہے اگر وہ تمہار کسی پڑھے لکھے کو دیں تو وہ جواب دے گا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اگر آپ تمہار کسی ایسے شخص کو دیں جو پڑھ نہیں سکتا، وہ کہے گا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسرے الفاظ میں یہ بیان ان افراد کے بارے میں بات کر رہا ہے جو خدا کے کلام کی پیروی کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ اس کا اطلاق سب پر ہے، جو پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی جو پڑھ نہیں سکتے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اس آیت میں حضور اکرم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سیاق و سباق سے ہٹ کر اور کلام کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ اس کا مزید ذکر سلیمان کی غزل و غزلات کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں ہے، لکھا ہے اس کا منہ ازبس شیری ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اگر آپ ذرا غور کریں، کلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل کریں محمد تو ان کے نام تک کا ذکر کتاب مقدس میں موجود ہے، مگر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کا منہ ازبس شیری ہے، محمدیم کا ترجمہ سراپا عشق انگیز کیا ہے۔ ذاکر نائک سیاق و سباق سے ہٹ کر بہت سی باتیں لیتا ہے اور ان کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے اپنے نقطہ نظر کے سامنے آتا ہے۔
اور اگر آپ یہاں اس لفظ پر غور کریں جو کتاب مقدس کے اصل سیاق و سباق میں آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام غزل و غزلات کی کتاب کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا منہ ازبس شیرین ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ جب آپ سارے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں تو یہ حضور پاک کی آمد کے بارے میں بالکل بات نہیں کرتا۔ اس سے بہت پرے یہاں ایک مرد اور عورت کے تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں حضرت محمد کا ذکر نہیں ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیں کہ ذاکر نائک نے کیا کیا۔ اس نے اس لفظ عشق انگیز کو لیا اور اسے اس آواز کے ساتھ بدل دیا جو عبرانی زبان میں ہے، اور کہا کہ یہ حضور اکرم ہے۔ لیکن وہاں محمد کا لفظ درست نہیں بیٹھتا۔ وہاں کے لیے جو لفظ درکار ہے وہ اس میں صفت ہے، عشق انگیز، اس لیے وہاں محض اسم لگانا درست نہیں ہے۔ اس طرح ذاکر نائک اس متن کو سیاق و سباق سے باہر بیان کرتا ہے، لیکن یہ کوئی نبوت نہیں ہے، یہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تعلق کی آیت ہے۔ جہاں اس میں صفت ہونا چاہیے وہاں یہ لفظ لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کے نزدیک صرف اسم ہونا چاہیے۔ وہ اس عبارت کو نبوت کہنے کی بار بار غلطی کر رہا ہے، جبکہ یہ عبارت حضور پاک کی نبوت کے بارے میں نہیں ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل کے 15ویں باب کی 34 آیت میں لکھا ہے، جب میرا باپ مددگار بھیجے گا تو وہ میری گواہی دے گا۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 14ویں باب کی 15 سے 18 آیات میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق۔ آپ اس باب کے سیاق و سباق کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ روح القدس کے علاوہ کسی اور بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ یہاں لکھا ہے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ تو اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ اب یہ واضح ہے کہ دنیا والے حضور پاک سے واقف ہیں اور انہوں نے انہیں دیکھا ہے، کیونکہ حضور اکرم ایک انسان تھے۔ جہاں تک روح حق کی بات ہے، روح القدس کو دنیا نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی دنیا اسے جانتی ہے، لیکن آگے لکھی گئی آیات کہتی ہیں لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ذرا دیکھیے کہ اس وقت بھی حضرت عیسی مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، یہ مددگار، یہ روح حق جسے تم جانتے ہو کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کے اندر رہے گا۔ یہاں حضور پاک کو رکھنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور پاک کو ہی نہیں جانتے تھے، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے اور وہ یقیناً ان کے اندر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ قطعی ناممکن ہے کہ حضور اکرم مقدس یوحنا رسول کے اس 14ویں باب کے مطابق روح حق ہوں، مشیر ہوں، مددگار ہوں۔ اس طرح ہم نے کتاب مقدس میں حضور پاک کے لیے کی گئی نبوتوں کے الزامات کو دیکھ لیا ہے، تو ان دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا دن اور رات میں۔ حضرت عیسی مسیح کی آمد کے بارے میں تمام نبوتیں اتنی صاف اور واضح ہیں کہ ان پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر یسایہ نبی کی کتاب کے 53ویں باب کو ہی دیکھیں اور ان آیات کو پڑھیں۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین پر سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا، جبکہ اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ یہ آیات واضح طور پر ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہی ہے جو بہتوں کے واسطے کچلا گیا، جو گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے گا، جو دکھ اٹھائے گا اور آدمی اس سے رد اور لان تان کریں گے۔ یہ واضح طور پر حضرت مسیح کی آمد کے بارے میں نبوت ہے، اور یہ آیات ایک انسان کی آمد کا پتہ دیتی ہیں۔ کتاب مقدس میں اس کا حضور اکرم کے بارے میں سمجھی جانے والی نبوتوں سے موازنہ کریں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ وہ اسرائیلیوں کے بھائیوں میں سے ہوگا، جبکہ حضور اکرم ایسے نہیں تھے۔ یسایہ کی کتاب کی نبوت کسی انسان کی آمد کے بارے میں ذکر نہیں کرتی، اور نہ ہی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں ایسا ہے،
اور یحنا رسول کی معرفت انجیل میں ہم روح القدس کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں صاف اور واضح طور پر ایک انسان کا ذکر ہے جو ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا جائے گا اور وہ ہمارے گناہ اٹھائے گا۔ یہ صاف طور پر عیسی مسیح کے بارے میں ذکر ہے۔ کتاب مقدس میں حضرت عیسی مسیح اور حضور پاک کے بارے میں سمجھی گئی نبوتوں میں بہت فرق ہے۔